السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تعلیم الکتاب بسلسلہ تفہم القرآن بالباقیات الاکابرین الاسلام، سورۃ البقرہ 2 آیت 47 تا 50 تک کی تلاوت، ترجمہ، الفاظ معنی، پھر اس پر تبصرہ اور تسہیل عرض کی جائے گی۔ آج سے ہم نے تحت لفظ ترجمہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی ابن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور بامحاورہ ترجمہ از شاہ عبد القادر محدث دہلوی ابن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لیا ہے۔ مزید تحقیق کے لیے لغات القرآن تالیف مولانا محمد عبد الرشید نعمانی سے معاونت لی گئی ہے۔ اللہ رب العزت تمام اکابرین کو محشر میں عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ از شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یاد کرو احسان میرا جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے تم کو بڑا کیا جہان کے لوگوں سے، اور بچو اس دن سے کہ کام نہ آوے کوئی شخص کسی کے ایک ذرہ، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیں اس کے بدلے میں کچھ، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ اور جب چھڑایا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، دیتے تم کو برے عذاب، ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھتے تمہاری عورتیں، اور اس میں مدد ہوئی تمہارے رب کی بڑی، اور جب ہم نے چیرا پیٹنے کے ساتھ دریا،
پھر بچا دیا تم کو اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھتے تھے۔ یہ جو آیت ہے، یا بنی اسرائیل، ہے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، یہ آیت نمبر 40 ہے۔ ٹھیک 7 آیتوں کے بعد آیت نمبر 47 بھی بالکل ایسی ہی ہے، تھوڑے سے فرق کے بعد۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، وانی فضلتکم علی العالمین، یہ فرق ہے۔ دوسری طرف کیا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ تو اس ذرا سے فرق کے ساتھ یہ بات ایک ہی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں دونوں آیتوں میں، مضمون ذرا مختلف ہے۔ آپ اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پہلی بات آئی ہے، یا بنی اسرائیل، آیت نمبر 40 میں، تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حاضر ہیں بنی اسرائیل، ان کے لیے براہ راست بات چل رہی ہے۔ اور آیت نمبر 47 میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے یا اس سے بھی پہلے زمانے میں پائے جاتے تھے، اور اب حضور کے زمانے میں وہ مفقود ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، لیکن مخاطب جو ہیں وہ بنی اسرائیلی ہیں۔ اب یہ بنی اسرائیل جو حضور کے زمانے میں تھے وہ بھی مخاطب ہیں، اور وہ جو قیامت تک کے لیے آئیں گے وہ بھی مخاطب ہیں۔ چاہے بات مردوں کی چلے یا زندوں سے کہا جائے، بات بنی اسرائیل کی ہے۔ جو زندے ہیں یا آنے والے ہیں، ان کے لیے غور کریں تو اللہ کا نے جو فرمایا ان آیات میں مضمون، وہ کہ کچھ کرنا ہے، کرنے کی باتیں کی ہیں، اور وہ تقریباً 13-14 باتیں ہیں جو کرنا ہے۔ ظاہری بات، زندہ ہی کچھ کرتا ہے، مردہ تو کچھ نہیں کرتا۔ اور جو مر چکے ہیں، جا چکے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، وہ مخاطب ہیں، تو ان کی تو باتیں یاد دلائی جا سکتی ہیں موجودہ زمانے کے لوگوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو، یا ہمارے زمانے کے پاس آنے والے قیامت تک کے زمانے کے لوگوں کو وہ باتیں یاد دلائی جائیں گی۔ اور جب جو حیات ہوگا بنی اسرائیل میں سے، اس کے لیے کرنے کی بات کی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ زمانے مثال کے طور پہ 3 ہی ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ جو لوگ ماضی میں گزر چکے ہیں، جب ان کا تذکرہ آ رہا ہے تو تقریباً اللہ رب العزت نے کم و بیش 40-41 باتیں یاد دلائی ہیں، اور وہ کسے یاد دلائی ہیں؟ جو زندہ ہیں نبی کے زمانے میں، اور نبی کے بعد آنے والے زمانے میں زندہ رہے، اور اب ہمارے زمانے میں زندہ ہیں، اور جو ہمارے بعد زندہ ہوتے چلے جائیں گے قیامت تک کے لیے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو مضمون دونوں کا الگ ہے۔
جو زندہ ہیں انہی سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا، توقع کی جائے گی کہ وہ اب کیا کریں، اور تمہارے آباء و اجداد نے کیا کیا وہ سن لو اور دیکھ لو، اس سے عبرت پکڑو۔ تو سب سے پہلے یہ کام شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا، اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے کیا تم کو۔ اب یہ لفظ جو احسان ہے اس میں آپ غور کریں تو تمام باتیں آ چکی ہیں، یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یعنی نعمت، انعام اور فضل، اللہ نے نعمتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اللہ نے انعامات دیے، تو ان سب کا مجموعہ احسان، ایسا لفظ احسان میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا احسان۔ انعام کیا، نعمت میں نے کیا ہے، نعمتی، انعام کیا، میں نے نعمت کی، میں نے انعام کیا، میں نے نعمت کی، میں نے نعمت عطا کی، میں نے فضل کیا۔ تو لفظ احسان ان تینوں تراجم کو نبھاتا ہے اور مجموعی طور پر مفہوم ادا کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے بنی اسرائیل کے لیے کرنے کا کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو کرنے کا کام ہے وہ تو زندوں کے لیے کہا جائے گا، نبی کے زمانے میں زندہ ہوں یا اس زمانے میں زندہ ہوں یا آنے والے زمانے میں زندہ ہوں گے۔ تو دیکھیں آپ قرآن کو پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا ہے کہ میں نے تم کو بڑا کیا جہان میں، اور چھڑایا تم کو، یہ تو احسان جتائے جا رہے ہیں جو ہو چکے ہیں، اور چھڑایا فرعون سے بحر قلزم میں۔ جو ان سے توقع کی جا رہی ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے کیا تم پر، اور پورا کرو قرار میرا، میں پورا کروں قرار تمہارا۔ اب دیکھیں کرنے کے کام کیا ہیں۔ میرا ہی ڈر رکھو، میرا ہی ڈر رکھو، وایای فارہبون، میرا ہی ڈر رکھو، بے تابی بے چینی کے ساتھ۔ یعنی اگر ترجمہ آپ دیکھیں گے فرحبون تو میرا ہی ڈر رکھو بے تابی اور بے چینی کے ساتھ، کیونکہ اس وقت تم یہ بے تابی اختیار کر سکتے ہو، کیونکہ اگر تم نے کہیں اور توجہ کی اور بے تابی اختیار نہیں کی تو پھر میرا ڈر تم نہیں رکھ سکتے۔ اگلی بات کیا فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ اس سے پہلے ہی کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ پورا کرو۔ دیکھیں یہ بھی کرنے کی، اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے کیا تم پر، اور پورا کرو قرار میرا، میں پورا کروں قرار تمہارا۔ سب سے پہلے یہ تقاضا ہے، یہ کرو۔ آج کا بھی عیسائی اور یہودی اس کے لیے تقاضا ہے کہ جو تم سے قرار لیا گیا تھا، سب سے بڑا اقرار تو یہی لیا گیا تھا کہ جب قرآن پاک آئے، یعنی اللہ کی کتاب آئے، تمہاری کتاب میں تھا، توریت میں، انجیل میں، کہ نبی آخری زماں پہ ایمان لانا ہے، تو یہ قرار یہ پورا کرو۔ دوسرا کیا ہے؟ میرا ہی ڈر رکھو بے تابی اور بے چینی کے ساتھ۔ تیسرا کیا کام کرنا ہے ان حضرات کو؟ ایمان لاؤ قرآن پر،
یہ بھی آپ دیکھیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، اور مانو جو کچھ میں نے اتارا سچ بتاتا ہے تمہارے پاس والے کو، سچ بتاتا ہے تمہارے پاس والے کو۔ اور اگلی بات کیا فرمائی کہ تم منکروں کے مقتدا نہ بنو، یہ بھی کرنے کا کام ہے کہ تم منکروں کے مقتدا نہ بنو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت بنو تم پہلے منکر، یعنی تمہارے پاس کتاب ہے، سب ساری دنیا جانتی ہے تم اہل کتاب ہو، اور تم ہی کتاب کے منکر ہو رہا ہو، تو ان کو تو موقع ملے گا کہ جب اہل کتاب اس کتاب کے منکر ہیں، ہم کیوں نہ ہوں۔ تو انہوں نے یہ مقتدا بن گئے منکروں کے، تو اللہ نے کیسا لفظ استعمال کیا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، اور تم سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ اور نمبر 5، اللہ نے کیا کرنے کے لیے کہا، آیات الہیہ پر مول مت لو، دنیا کی متاع قلیل کا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم میری آیتوں پہ مول نہ لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے بچتے رہو۔ اور نمبر 6 آپ دیکھیں گے تو اللہ نے اسی قرآن میں فرمایا، بدعملی سے باہر آ جاؤ، میرے قہر سے بچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ نمبر 7 دیکھیں آپ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق و سچ میں کذب و بطلان کو ملا کر ضائع مت کرو، جب تم خبر رکھتے ہو، جب کہ تم خبر رکھتے ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وہ بھی ان سے تقاضا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اور اگلا تقاضا کیا ہے، نواں ادا کرتے رہو زکوٰۃ و صدقات۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ 11واں تقاضا آ گیا۔ 10واں، عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ، باجماعت جھکو، نماز پڑھو، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیں یہ سب کرنے کے کام ہے۔ یہ جو سب سے پہلے جو آیا آیت نمبر 40 میں، یا بنی اسرائیل پکارا گیا ہے، اور اس کے بعد 47 میں پکارا گیا، یا بنی اسرائیل، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، پھر آ گئی یا بنی اسرائیل نعمتی التی۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان کے لیے جو گزر چکے ہیں ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان پہ ایسا ایسا ہوا ہے، کچھ مثبت ہیں کچھ منفی ہیں، تم نے اسی لحاظ سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے۔ اور 11ویں بات کیا فرمائی، زندوں کے لیے، دوسرے کو نیکی کی فرمائش کرتے ہو اور اپنے آپ کو مستثنیٰ کرتے ہو۔ اب یہ جو ہیں ان کے مقتدا، وہ عوام کو تو کہتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، اور خود نہیں نیکی پر آتے۔ اللہ نے ان کو منع کیا ایسا نہیں کرو۔ جب تم نیکی پہ خود آؤ گے تو تم اصل نیکی پہ آ جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے۔ دوسروں کو نیکی کی فرمائش کرتے ہو اور اپنے آپ کو مستثنیٰ کرتے ہو، جبکہ تم کلام الہی توریت و انجیل کے حامل ہو۔ اور 12واں جو احکام آیا ہے موجودہ
بنی اسرائیل کے لیے بے عقل نہ سمجھ نہ بنو. افلا تعقلون. تم عقل کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کیوں بن رہا ہو بے عقل؟ پھر تیرواں جو احکام آیا ہے، ایمان بنانے کے لیے صبر کو بروئے کار لاؤ. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور 14 جو ہے حکم آیا ہے بنی اسرائیل کے لیے جو زندہ ہیں، ایمان بنانے کے لیے نماز کو ذریعہ بناؤ. پھر بات آ گئی، نماز کو ذریعہ بناؤ. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور پھر ان کو سمجھایا بھی کہ یہ نماز جو ہے بہت بھاری ہے. جو لوگ اس سے کنی کتراتے ہیں ان کے لیے بہت بھاری ہے، اور جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے دوسرے انداز میں بھاری ہو جاتی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی پر جن کے دل پگھلتے ہیں. تو یہ 14 احکام دیے اللہ رب العزت نے، اور یہ 14 احکام نبی کے زمانے میں دیے گئے تھے بنی اسرائیل کو، یہود و نصارہ کو، اور الحمدللہ یہ ابھی تک چلے آ رہے ہیں. آج بھی یہ حضرات ان 14 باتوں پہ آ جائیں تو یہ ایمان والے بن جائیں گے. اور یہ قیامت تک کے لیے قرآن تو اپنی جگہ اٹل ہے. اب ہم بات کرتے ہیں تقریباً 40-41 باتیں یاد دلائی ہیں ان کو. ظاہر سی بات دنیا میں جو زندہ ہیں انہیں کو یاد دلائی جائیں گی، ابھی بھی سنانے کے لیے یہی ہیں. یعنی کہ یہ ان سے بات کی جا رہی ہے، یہ سیکنڈ پرسن ہے، اور جن کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی یہی ہیں بنی اسرائیل، لیکن وہ ان کے آباء و اجداد ہیں، تھرڈ پرسن. تو کہنے والی ذات اللہ کی ہے، فرسٹ پرسن، اور سننے والی بات موجودہ یا نبی کے زمانے کے بنی اسرائیل ہیں، اور جن کی بات کی جا رہی ہے وہ گزرے ہوئے لوگ ہیں. اب ان کو یاد کیا دلایا گیا ہے کہ ہم نے دیکھو تمہیں بڑا کیا جہان میں. یا بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے تم کو بڑا کیا جہان کے لوگوں سے. سب سے پہلی بات یاد دلائی بنی اسرائیل کو کہ دیکھو تمہارے آباء اجداد کو ہم نے کتنا بڑا کیا تھا، کیا کیا ان کے اوپر نعمتیں اتاری تھیں. اب اس کی تفصیل آہستہ آہستہ آئے گی. دوسری بات کیا بات ہے؟ چھڑایا فرعون سے. فرعون نے کیسے کیسے ظلم کیے ہوئے تھے کہ ان کی عورتوں کو تو باقی رکھتے تھے اور مردوں کو قتل کر دیتے تھے. تیسرا احسان کیا فرمایا یاد کرنے کے لیے؟ بحر قلزم میں راستہ دیا. چوتھا احسان کیا فرمایا؟ تمہیں محفوظ رکھا، ڈبایا فرعون کے لوگوں کو، تمہیں محفوظ ایک تو راستہ دیا اور محفوظ رکھا، اور فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا. یاد کرو اس احسان کو اللہ کے. اور پانچواں احسان فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا گیا کہ تمہارے نبی کو ہم نے 40 راتوں کے لیے بلایا اور توریت دینے کے لیے. یہ ایک بہت بڑا احسان تھا کہ ایک آسمانی معجزہ تمہاری قوم کو عطا کیا. کم و بیش روایتوں میں آیا 2 لاکھ تک انبیاء آئے ہیں، ورنہ مشہور یہی ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء آئے. اس میں یہ 4 کتابیں ہیں، 4 میں سے 2 ان کے پاس، تینوں ان کے پاس ہیں بنی اسرائیل کے پاس، اور ایک کتاب بنی اسماعیل کے پاس ہے جو جس کے ہم ماننے والے ہیں، یعنی قرآن. توریت، زبور، انجیل. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو بلایا گیا وہ کتاب دینے کے لیے بلایا گیا تھا،
وہ لے کے آئے تھے وہاں سے۔ چھٹا احسان، تم نے بچھڑے کی پوجا کی مسلمان ہونے کے باوجود، پھر ہم نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ اور ساتواں احسان، تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ آٹھواں احسان کیا ہے؟ معاف کیا اللہ نے، ہم نے تم کو معاف کیا۔ نواں احسان کیا یاد دلا رہے ہیں بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت؟ دی موسیٰ کو کتاب۔ پھر 10واں کیا دی؟ فرقان، کہ وہ کتاب جو تھی فرقان تھی، فرق کرنے والی حق اور باطل میں۔ 11واں، دنیا میں معاف ہونے کی ترکیب دی۔ حالانکہ یہ آیا ہے کہ بھئی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ یہ کیسا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے شرک کیا، بچھڑے کی پوجا کی، اور ایک ترکیب دی گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تم نے ایسا کیا ہے۔ یہ ترکیب دے کر اب دنیا میں جو لوگ قتل ہو گئے، جو بچ گئے وہ بھی بعد میں مر گئے، لیکن آخرت کے عذاب سے تو بچ گئے۔ تو کیسی ترکیب دی؟ دنیا میں معاف ہونے کی ترکیب دی۔ 12واں احسان یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے، تم نے توجہ دی، ہم نے معاف کر دیا۔ اور 13واں احسان، روبے تھے حق کے لیے پہاڑ پر بلایا، تم نے جو تقاضا کیا ہم نے بلا لیا، آ جاؤ۔ تو جنہوں نے شرارہ دیکھا اور اس کے بعد بجلی چمکی اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، بہرحال وہ اس جگہ پہنچے، ان کو یہ اجازت دی گئی، اب وہ برداشت نہیں کر سکے، الگ بات ہے۔ یہ بھی یاد کرو کہ تم نے جیسی جسارت کی تھی، پھر تمہیں بجلی نے لے لیا، یہ 14ویں بات تھی۔ اور سرداروں کو دیکھا، ان کے سرداروں نے جو وہاں گئے تھے، انہوں نے دیکھا، تمہارے سرداروں نے دیکھا وہ شرارہ، سرداروں نے دیکھا شرارہ۔ یہ 16ویں بات کیا تھی؟ پھر اٹھا کھڑا کیا بعد مرنے کے، پھر تمہیں زندہ بھی کر دیا دوبارہ، جب تم وہ شرارے دیکھ کے مر گئے، تمہارے سردار برداشت نہیں کر سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ احسان یاد کرو۔ اور 17واں، یہ شاید تم احسان مانو۔ یہ سب باتیں کیوں دکھائی جا رہی ہیں؟ کہ تم احسان مانو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ تم پر سایہ کیا، جب تم میدان میں آئے، صحرا میں دھوپ ہی دھوپ، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی جھونپڑا نہیں تھا تمہارے پاس، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بھیج کے سایہ کر دیا۔ یہ احسان یاد کرو۔ اتارا تم پر من و سلوہ، یہ احسان یاد کرو۔ دیں کھانے کو ستھری چیزیں، یہ احسان یاد کرو۔ تم نے اپنا ہی نقصان کیا، اور کیا داخل ہوئے شہر میں، جب شہر میں تم نے جب کہا گیا شہر میں داخل ہو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں داخلہ عطا فرمایا، اور جس طرح سے کہا گیا تھا تم نے اس میں بھی ڈنڈی ماری۔ یہ سب یاد کرو۔ یہ یاد اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ اے وہ زندہ لوگوں بنی اسرائیل کے، جو تمہارے آباء و اجداد کر گئے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا۔ پھر تمہیں اجازت دی گئی کہ وہاں کھاتے پھرو، اور کہا گیا تھا کہ دروازے میں داخل ہونا اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اور تم نے نہیں کیا، اور سجدہ کرتے ہوئے، اور تم نے اس کو بھی بدل دیا۔ اور فرمایا گناہوں کی بخشش کرتے ہوئے داخل ہونا، تم نے الفاظ بدل دیے۔ یہ سب یاد کرو۔ بخشیں تمہاری تقصیریں، وعدہ کیا زیادہ دینے کا، اور
پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور زیادہ دیں گے۔ تمہارے بے انصافوں نے بدل دی بات، یہ بھی یاد کرو کہ جو اللہ نے بات بتائی تھی اس کو بدل دی۔ پھر بے انصافوں کے عذاب کے لیے عذاب اترا، سب یاد کرو۔ بے انصافوں پر عذاب اترا، وہ بھی یاد کرو۔ پھر جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے، ہم نے دیا تمہارے کہنے کے مطابق، یہ یاد کرو۔ اللہ نے ان سے فرمایا مار عصا پتھر پر، وہ بہہ نکلے 12 چشمے وہاں سے، یہ یاد کرو احسان۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اب 12 قبیلے ہیں، ایک ہی چشمہ ہوتا تو کتنی بھیڑ بن جاتی، لگ جاتی، مصیبت بن جاتی سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے دیے، یہ احسان یاد کرو۔ پھر کہا کھاؤ پیو روزی اللہ کی، اور تمہیں بتایا کہ ملک میں فساد نہ کرنا۔ ایک کھانے پہ تم پھر راضی نہ ہوئے، من و سلوہ تمہیں ملا، تم نے اس پر پھر اس کی جو ہے قدر نہیں کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے تم نے فرمائش کی کہ ہم تو ساگ، ککڑی، گیہوں اور مسور کی دال اور پیاز وغیرہ کھانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرو، یہ یاد کرو۔ تو اپنے آبا و اجداد کی باتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کہ تم خواہش کرتے ہو ادنا کی، اعلیٰ کو چھوڑ کر۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ پھر اس کے بعد کہ جب وہ یہ خواہش کی انہوں نے، تو اللہ کی طرف سے جب آیا کہ اترو کسی شہر میں کہ وہ کچھ ملے جو تم مانگتے ہو۔ تو پھر یاد کرو کہ ڈالی گئی تم پر ذلت اور محتاجگی، یہ بھی یاد کرو، اور غضب الہی، یہ اس لیے کہ یہ سب یاد کرو کہ تم حکم نہیں مانتے تھے اور قتل کرتے تھے انبیاء کا، یہ سب یاد کرو اے بنی اسرائیل، جو زندہ ہو، جو قیامت تک آتے رہو گے اور زندگی گزارتے رہو گے۔ یہ باتیں تقریباً کم و بیش 40 کے قریب ہیں، 40-41۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ بس آ گیا ہے سامنے کہ یہ باتیں اول تو ان کے مقتدی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن عوام کو کون بتائے؟ اب یہ امت محمدیہ کے ذمہ ہے، بنتا ہے کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی خبر دی ہے، اور کہا ہے، تمہیں کہا ہے کہ یاد کرو وہ سب باتیں جو انہوں نے کیا، اس میں جو اچھا کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سراہا ہے، اور جو برا کیا ہے وہ بھی جتایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب تم باز آ جاؤ، تم ان کے راستے پہ مت چلو۔ یہ کتنا بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو ایک ہی آیت 2 جگہ دہرائی گئی، اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی یہ گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں ہیں جو ہو چکا ہے، ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے۔ اور وہ جو کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی، وہاں پہ یہ ہے کہ بھئی تم زندہ ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے کیا تم پر، اور تم پورا کرو قرار میرا، میں پورا کروں قرار تمہارا، اور مجھے سے ڈر رکھو۔ یہ بات اس طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ بنی اسرائیل تو ہیں، لیکن کوئی حاضر ہیں اور کچھ غائب ہیں۔ حاضر لوگوں کو کچھ کرنے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور غائب لوگوں کی باتیں حاضر لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہی جا رہی ہیں تاکہ وہ راستے پہ آ جائیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اور وہ جو ہیں
اور وہ جو میں نے تم کو بڑا کیا جہان کے لوگوں سے، اور بچو اس دن سے کہ کام نہ آوے کوئی شخص کسی کے ایک ذرہ، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیں اس کے بدلے میں کچھ۔ اب جو یہود کا عقیدہ ہے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کوئی سزا ہوئی بھی تو چند ایک دن کے بعد ہم چھوٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے واشگاف انداز میں بتا دیا ہے کہ اور بچو اس دن سے کہ کام نہ آوے کوئی شخص کسی کے، سارے انبیاء مل کے بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے، کام نہ آوے کوئی شخص کسی کے ایک ذرہ، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، ان انبیاء کی طرف سے کوئی سفارش تمہارے لیے قبول نہ ہوگی، اور نہ لیں اس کے بدلے میں کچھ۔ اب تم چاہے جتنے ہی اعمال لے جاؤ یا دنیا کی دولت جو ہے وہ ایمان لائے بغیر دوسرے انسانوں کو دے دو، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ قبول نہیں ہوتے، اور نہ تم کو مدد دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب چھڑایا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، دیتے تم کو برے عذاب۔ یہ فرعون کے لوگوں سے جب آپ کو چھڑایا وہ کتنا برا عذاب میں ڈالے ہوئے تھے کہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھتے تمہاری عورتیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد کی، اور اس میں مدد ہوئی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ اور جب ہم نے چیرا پیٹنے کے ساتھ دریا، اور یہ بھی ایک تمہارے لیے کہ دریا کو، بحر قلزم کو اللہ تعالیٰ نے سپاٹ کر دیا، راستہ بنا دیا، اور اسی راستے پہ چل کے تم بچ گئے، اور فرعون کے لوگ جو ہیں فرعون سمیت ڈوب گئے، اور تم دیکھ رہے تھے یہ سب۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اب یعنی کہ وہ آگے گزر گئے، ان کا کیا ہوا پیچھے پتہ نہیں کیا، یہ کیسے ڈوب رہے ہیں کسی کو، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ فرعون اور اس کے سردار اور اس کی قوم کیسے ڈوب رہی ہے اس سمندر میں، اسی جگہ پہ سے تم گزر رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بنی اسرائیل کو نیکی پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بنی اسرائیل حیات ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے ان کے لیے سارا لائق عمل ہے، موجود ہے اس قرآن میں بھی، بس صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم ان کو بتائیں اور ان کے مقتضا ان کو بتائیں کہ بھئی دیکھو ٹوٹل ہے، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن آ چکا ہے، نبی آخر الزماں آ چکے ہیں، اگر تم نے اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانا ہے تو راستے پہ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔